ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ۔ یورپی پارلیمنٹ کا 16 یورپی اراکین پارلیمنٹ نے بھارت کا غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سخت صورتحال پر تشویش کو اظہار کرتا ہوا یورپی کمیشن نے خط لکھی ہے جس میں اس پر زور دیتا گیا ہے کہ وہ اس معاملہ پر اپنی آواز اونچی کریں۔ یورپی کمیشن کی صدر اور نائب صدر کا نا خاتمہ کیا گیا ہے کہ یورپی یونین نے عالمی انسانی حقوق، بنیادی آزادیاں اور اصولوں پر مبنی بین الاقوامی نظام کا چیمپئن کی حیثیت تے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کا طرف تے کی جان والی انسانی حقوق کی سخت پامالیوں پر اپنی آواز اور اونچی کرنی چاہیے جس سے کشمیری عوام بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ خاتمہ کیا گیا ہے کہ یورپی یونین نے اپنا تمام بھارتی اور پاکستانی شراکت داراں کی مدد تے عالمی برادری کا طرف تے کشمیریوں کے نال کیا گیا وعدہ نہ پورا کرن اور جموں کشمیر کے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر عمل درآمد کے واسطے اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا چاہیے۔ یورپی اراکین پارلیمنٹ نے پاکستانی اور بھارتی قانون سازاں کے نال کشمیری رہنماواں کے نال مل کے کام جاری رکھن کو عزم ظاہر کیا ہے تاکہ خطہ میں امن اور مذاکرات سازگار ماحول کو قیام کے واسطے کام کیا جا سکے۔ خاتمہ کیا گیا کہ یہ گل انتہائی اہمیت کی عمل ہے کہ کشمیریوں اپنا مستقبل کو فیصلہ کرن کو حق دیتا جانا چاہیے۔ یورپی قانون سازاں نے خاتمہ EU پارلیمنٹ پر زور دیتا ہے کہ وہ بھارتی حکومت نہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی خلاف ورزیاں پر اپنی سخت خفگی دے باخبر کریں اور خطہ میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو سختی کے نوٹس لیں اور بھارت، پاکستان اور کشمیری قیادت کے بچکار مذاکرات کے ذریعے خطہ میں امن و استحکام کے واسطے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس اہم مقصد کے واسطے یورپی کمیشن کی صدر انہوں کو بھرپور ساتھ دیں گی۔ کچھ دن پہلے لندن اسکول آف اکنامکس کی طرف سے بھی اس خدشہ کو اظہار کیا گیا ہے کہ بھارت میں ہندو قوم پرستی کا ہندوتوا نظریہ کے تحت بدترین ظلم و تشدد کی منظم مہم کی وجہ سے اقلیتاں نہ اپنی بقا کو شدید خطرہ ہے کیونکہ ہندو بالادستی نہ یہ نظریہ بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں اور دوجی مذہبی اقلیتاں نہ سچا بھارتی شہری تسلیم نہیں کرتا۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی اپنا پہلا دورہ بھارت کے دوران مودی حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پر وارننگ دیتا ہوا کیا تھا کہ مودی حکومت جمہوریت نہ کمزور کرن دے باز رہے ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہزاراں حریت پسند جیلوں میں قید ہیں جبکہ 80 لاکھ تے زائد کشمیری پچھلا 2 سالاں دے بھارتی فوج کا لمبا ترین محاصرہ میں زندگی گزارن پر مجبور ہیں جبکہ کشمیریوں کی منظم نسل کشی بھارتی فوج کو پسندیدہ مشغلہ بن گیا ہے جس پر بھارت نواز سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کا صدر فاروق عبداللہ اورنگ کو بھی کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں عوام آزاد نہیں ہے بلکہ غلام بنا لیا گیا ہے۔ مظلوم کشمیریوں کا حق میں دنیا پار میں آواز اٹھ رہی ہیں۔ ضرورت اس گل کی ہے کہ عملی اقدامات کیا جائیں، اہل کشمیر نہ حق خود ارادیت دیتا جائے تاکہ وہ بھی آزادی کے نال زندگی گزار سکیں۔ اپ ڈیٹ ختم ہوئی۔